بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک دوست نے حدیث ثقلین کے حوالے سے پوچھا ہے کہ حدیث ثقلین کے تواتر کے حوالے سے، اس کی سند کے حوالے سے، کتب اہل سنت میں جو یہ روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اس کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ حدیث ثقلین ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بکثرت ذرائع سے نقل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ اہل سنت کے ذرائع سے اس کی تقریباً تمام کتب احادیث ساستہ دیگر سنن و مسانید میں 52 جلیل القدر صحابیوں سے مروی ہے۔ حفاظ حدیث نے اسے اتنی زیادہ سندوں اور متنوں اور طریقوں سے بیان کیا ہے، اور بڑی تعداد میں محدثین نے اس کی صحت اور تواتر پر اصرار کیا ہے کہ جس کے اکثر رجال ثقہ ہیں، اور یہ دونوں فرقوں کے درمیان متفق علیہ ہے، یعنی متفق بین الفریقین۔ بین الفریق وہ حدیث جو دونوں شیعہ سنی کے درمیان متفق ہوتی ہے، اسے حدیث متفق بین الفریقین کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں مصنف نے اس حدیث کو 39 اہل سنت ذرائع سے اور 82 شیعہ طریقوں سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک ہر زمانے میں محدثین، مورخین اور مفسرین کی بڑی تعداد اپنی کتب میں اسے نقل کرتی آئی ہے، جن کی تعداد 400 تک پہنچتی ہے، جن میں سے جس کی سے اس کی اہمیت اور افادیت اور حد تواتر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز حدیث غدیر کی سند بھی حدیث ثقلین کی سند شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ میدان غدیر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ حدیث ثقلین بھی بیان کی تھی اور اس کی پیروی کا حکم بھی دیا تھا، جیسے کہ حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر مکی سوائے کے مورخہ میں لکھتے ہیں کہ حدیث ثقلین بہت سارے طریقوں سے نقل ہوئی ہے۔ اس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ مختلف مواقع پر اور مختلف مقامات پر بتکرار ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج میں عرفہ کے دن یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن حنطب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جحفہ کے مقام پر ارشاد فرمائی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمائی۔ اور بعض صحابہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں مدینے میں ممبر سے، اور کچھ روایت بتاتی ہیں کہ بستر علالت میں جب آپ کا حجرہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا، آپ نے حدیث ثقلین کی پیروی کا حدیث ثقلین بیان کی ہے اور ثقلین کی پیروی کا حکم دیا ہے، جس سے قرآن و عطرت کی اہمیت اور اعلیٰ مقام کا اظہار ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین کو بیان کرنے کے بعد علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن و علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے۔ چند معتبر حدیث کی کتابوں سے حدیث ثقلین پیش کرنے کی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں محمد بن بکار تریان سے حسان جو ابراہیم کے بیٹے، انہوں نے سعید بن مسروق سے، اور انہوں نے یزید بن حیان سے، اور انہوں نے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، ہر وقت ممکن ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے اور میں اسے لبیک کہوں۔ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی، خدا تعالیٰ کی کتاب جو خدا کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا، اور جو اسے ترک کرے گا گمراہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ان کی اہل بیت کون ہے، کیا ان کی ازواج اہل بیت ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم عورت کچھ عرصے ایک مرد کے پاس رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے باپ اور قوم کے پاس واپس پلٹ جاتی ہے۔ یہاں ان کی اہل بیت سے مراد ان کی نسل اور ان کا خاندان ہے جن پر ان کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی، اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ دوسری حدیث صحیح ترمذی کی، جامع ترمذی کی ہے، باب مناقب میں، باب مناقب اہل بیت۔ ان تمام حدیث کی میں پکچر بنا کر آپ کو بھجواتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں جامع ترمذی میں کہ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی سنن ترمذی میں اس حدیث کی تمام سندوں کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو حج کے موقع پر عرفہ کے دن قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر یہ خطبہ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی میری اہل بیت ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن میں ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے، کتاب خدا جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، اور میری اطرت اہل بیت۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہو جائیں، بس دھیان رکھو کہ تم لوگ ان 2 امر میں میری کس طرح حمایت کرتے ہو۔ امام نسائی نے بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، امام شعیب نسائی حضرت زید بن ارقم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر مقام غدیر پر پہنچے تو آپ نے درختوں کے نیچے زمین صاف کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا، گویا میں داعی الہی کو لبیک کہنے جا رہا ہوں، جن میں ایک دوسرے سے بڑی ہے کتاب خدا اور میری اطرت، لہٰذا یہ خیال رکھنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ یہ حدیث بالکل انہی الفاظ میں مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ طبقات ابن سعد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مجھے پروردگار کی جانب بلایا جائے، میں اس پیغام کو قبول کر لوں، اور دیکھو میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت۔ خدائے لطیف و خبیر نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ ہرگز جدا نہ ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر موجود نہ ہو۔ دیکھو تم ان دونوں کے بارے میں میرا کیا لحاظ رکھتے ہو۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، میں آگے آگے جا رہا ہوں اور تم سب میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو۔ وہ حوض کوثر جس کی وسعت بصرہ اور صنع کی مسافت سے زیادہ ہے، اور وہاں ستاروں کے عدد کے برابر چاندی کے پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور میں تمہارے وارد ہونے کے بعد تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا، یعنی قرآن اور میری اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا کہ تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ ان میں ثقل اکبر کتاب خدا ہے، جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں، اس سے وابستہ رہنا تاکہ گمراہ نہ ہو، اور اس میں تبدیلی نہ کرنا، اور دوسرا ثقل میری اطرت اور میری اہل بیت ہے۔ خدا لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کا سلسلہ ہرگز ختم نہ ہوگا جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں ہر اس شخص کو خدا کی قسم دیتا ہوں جو غدیر خم کے دن موجود تھا، وہ کھڑا ہو جائے، اور وہ شخص کھڑا نہ ہو جو یہ کہے کہ یہ بات مجھ تک نہیں پہنچی، مگر وہ شخص جس کے کان نے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ بس 17 آدمی کھڑے ہوئے، ان میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حیثم بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریع الخزائی، ابو قدامہ انصاری، اور قریش کے چند نفر بھی تھے۔ چنانچہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے کہا، بیان کروں تم نے کیا سنا؟ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع سے لوٹے، ظہر کا وقت ہوا، تو جناب رسول خدا نے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور درختوں کے نیچے سے جھاڑنے کا حکم دیا اور ان پر اپنے کپڑے ڈال دیے، پھر نماز کے لیے لوگوں کو پکارا۔ ہم اپنے اپنے خیموں سے باہر نکلے اور نماز ادا کی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خدا پاک کی صفت و ثنا بیان کر کی اور فرمایا، اے لوگو تم کیا کہنے والے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اے میرے خدا گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ میں پکارا جاؤں گا اور خدا کی دعوت کو منظور کروں گا، میں بھی پوچھا جانے والا ہوں اور تم بھی پوچھے جاؤ گے، تمہارا خون تمہارا مال حرام ہو گیا، مثل تمہارے حج کے دن کی حرمت کے، اور اسے تمہارے مہینے کی حرمت کے، کہ میں تمہیں عورتوں، ہمسایوں اور غلاموں کے لیے عدل اور احسان کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے لوگو میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، بس وہ دونوں جب تک حوض کوثر پر وارد نہ ہوں گے ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ مجھ کو خدائے مہربان نے خبر دی ہے۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے، تم لوگوں نے سچ کہا اور میں بھی اس پر گواہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دختر رسول سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اسے حافظ ابن عقدہ نے بھی تحریر کیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد بزرگوار کو اپنے مرض الموت میں جبکہ حجرہ مبارک صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگو گمان کیا جاتا ہے کہ میں بہت جلد انتقال کرنے والا ہوں، اور میں نے یہ بات سنی ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت اہل بیت۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ اور قرآن اس کے ساتھ ہے، یہ دونوں جب تک حوض کوثر پر نہ پہنچیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، پھر میں تم سے ان کے بارے میں سوال کروں گا۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اپنے مختصر دور خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ہم حزب اللہ ہیں، یعنی اللہ کی جماعت ہے، اور اس کی طرف سے انسانوں کی فلاح پر معمول ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت ہیں، آپ کے قریب ترین عزیز یعنی آپ کے طیب الطاہر اہل، ہم ثقلین میں سے جسے رسول اللہ نے وقت وفات اپنی امت کی کو گمراہی سے بچانے کے لیے چھوڑا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام بندش آپ کے بعد سواری پر سوار ہو کر لشکر ابن سعد کے سامنے گئے اور بلند آواز میں خاموش ہونے کو کہا۔ جب وہ لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے حمد و ثنا الہی بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں کس گھرانے کا فرزند ہوں، پھر اپنے دل میں غور کرو، آیا میرا قتل تمہارے لیے حلال ہے جبکہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا اور خدا اور رسول کی تصدیق کی اور اس بات کی جو وہ خدا و تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے۔ کیا حضرت حمزہ سید الشہداء و خیر الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ اور جعفر طیار جو جنت میں پرواز کرتے ہیں میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا میرے نانا کا یہ ارشاد میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں نہیں پہنچا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت جو میری اہل بیت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میں عمر کی ایک منزل تک پہنچ چکا ہوں اور قریب ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے میرے معاملات کو نظر انداز کر دیا اور میں تمہارے درمیان انہیں 2 چیزیں کو چھوڑے جا رہا ہوں جنہیں رسول اکرم نے چھوڑا تھا، یعنی کتاب اور میری اطرت، اور یہی اطرت ہادی راہ نجات، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء اور نبی محمد مصطفیٰ کی بھی اطرت ہے۔ حافظ نور الدین ابو بکر ہیثمی اپنی کتاب مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت امت کے درمیان 2 جانشین چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب احیاء الممیت میں لکھتے ہیں کہ ابو احمد اور ابو یاری نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ان قریب ہی مجھے بلا لیا جائے گا اور میں چلا جاؤں گا، اے میرے اصحاب غور سے سنو،
کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اطرت، یعنی میری اہل بیت۔ اور خدا لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے، مجھے بتایا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے تک جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچے۔ دیکھو اچھی طرح غور کر لو کہ میرے بعد ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ محدث حافظ ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیفہ میں دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بس یقیناً تم کو دو حقیقت واقعیت کے بارے میں ذمہ دار سمجھتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری میری اطرت یعنی میری اہل بیت۔ شیخ علی بن حسین المیلانی اپنی کتاب نفخات الاظہار میں لکھتے ہیں کہ میری اطرت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو کر مرو گے، اور میری طرف سے پیچھے نہ رہ جانا ورنہ گمراہ ہو کر مرو گے۔ اپنے آپ کو علوم اور معارف الہی میں ان سے بے نیاز نہ سمجھو کیونکہ تمہیں موت آنے والی ہے۔ یقیناً ان کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا پار ہو گیا، جو اسے الگ ہو گیا ہلاک ہو گیا۔ ان کی مثال تمہارے درمیان بنی اسرائیل کے باب حتا کسی ہے، جو کوئی اس میں داخل ہوا خدا نے اس کو معاف فرما دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میری اطرت میری امت کے لیے امان ہے، بس میری اطرت جس وقت چلی جائے گی تو میری امت تک وہ چیز پہنچے گی جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خداوند عالم نے انہیں گمراہی سے دور رکھا ہوا ہے، برائی اور کثافت اور گناہ سے ان کو منظر رکھا ہوا ہے اور تمام عالم پر ان کو فوقیت بخشی ہے۔ جان لو کہ خداوند کریم نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، مودت و پیروی کا حکم دیا ہے۔ زید بن ارقم کی اس روایت کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے از الخفا میں ان الفاظ میں تحریر کیا ہے کہ امام حاکم نے زید بن ارقم کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب آن حضرت حجت الوداع سے پلٹے تو غدیر خم پر اترے، درختوں کے نیچے بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ایک خدا کی کتاب، دوسری میری اطرت۔ میرے بعد ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے تاکہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بار الہ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھنا، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھنا۔ اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد ابن حنبل میں یہ اس حدیث کو 8 مقامات پر درج کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ثقلین 8 مقامات پر آئی ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن فضل تمیمی نے سنن دارمی میں زید بن ارقم کے اسناد سے اس کو تحریر کیا ہے۔ ابو بکر احمد بن حسین البیہقی نے سنن الکبری میں زید بن ارقم سے اس کو تحریر کیا ہے۔ ابن مغازلی نے المناقب میں 5 اسناد سے یہ حدیث تحریر کی ہے۔ ابو محمد حسین بن مسعود المعروف محی الدین بغوی نے معلم التنزیل میں 4 مقامات پر یہ حدیث درج کی ہے۔ نسائی نے خصائص نسائی میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام حاکم نے مستدرک میں، علی متقی ہندی نے کنز الاعمال میں، ہیثمی نے مجموع الزوائد میں، اور بہت سارے محدثین نے، مفسرین نے، مورخین نے، مصنفین نے اہل سنت کے متعدد طرق سے جو ہے اس کو ذکر کیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے صحابہ کرام ہیں جن سے یہ حدیث ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت والی مروی ہے۔ حضرت زید بن ارقم، حضرت حذیفہ بن اسید، حضرت سہیل بن سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عدی بن حاتم طائی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو قدامہ انصاری، حضرت ام سلمہ ام المومنین، حضرت ابو طفیل، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن حنطب، ابو لیلہ انصاری، حمزہ اسلمی، حضرت عمر بن خطاب، زید بن شراحیل، حضرت ابو سعید خدری، حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت ضمیرہ اسدی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو رافع، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جبیر بن مطعم، سعد بن ابی وقاص، عمر بن العاص، عامر بن لیلہ، ابو شریح انصاری، مالک بن حویرث، عائشہ بنت سعد، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، عامر بن الجلاری غفاری، عبداللہ ابن عمر، علی بن ابی طالب علیہ السلام، ابو سرا خزائی، ابو حیثم بن تہان، حضرت ابو ایوب انصاری، زمرۃ الاعلی اسلمی، انس بن مالک، طلحہ بن عبید اللہ، حذیفہ بن ثابت، ابن ابی الدنیا، حضرت بریرہ، حبیب بن بدین، عفیف بن عامر، امرہ بن مروہ، ابی بن کعب، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حبشی بن جنادہ۔ یہ وہ 52 صحابہ کرام ہیں جن سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم حدیث کے تابعین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، پھر پہلی صدی، دوسری 14ویں صدی ہجری تک ہم بیان کریں تو تقریباً یہ 400 سے زیادہ علماء ہیں، اس کے راوی آپ کو ملیں گے۔ اب اتنی متواتر حدیث ہونے کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ یقیناً آدھے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن اور اہل بیت، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو بھی پس پوش ڈال دیا اور اہل بیت کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی شہید کیا گیا، امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جہاں تک کہ پوری کی پوری اطرت کو امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سلوک امت نے کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی تھی۔ یعنی جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ جو 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ان کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ
امت نے میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا ہے، اس لیے وہ بار بار اس بات کی تاکید کر رہے تھے کہ میں دیکھوں گا قیامت کے دن تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو تو بھوکا اور پیاسا مار دیا، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا، ان کی خواتین کو رسیوں میں باندھ کے بازاروں اور شرابیوں کے درباروں میں پھرایا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، اور قرآن کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ افسوس تو ہمیں اس بات کا ہے کہ کاش قرآن کو ہی امت لے لیتی، قرآن کو بھی پس پوش ڈال دیا گیا اور قرآن کی محکم آیتوں کا انکار کر دیا گیا، محکم آیتوں کی تعویلیں کرنی شروع کر دی گئی، اپنی رائے اس کے اوپر منسبت کرنی شروع کر دی گئی اور تعویلیں کر کے اپنی رائے سے اس کی تفسیر کرنی شروع کر دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور آج مسلمانوں کے درمیان اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں کہ گننے میں بھی نہیں آتے، کہاں کہاں پر کیا کیا فرقے ہیں۔ نتیجہ اس کا صرف یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی پیروی کی تھی۔ اب مرزا محمد علی جہلوی اس حوالے سے جو ہے نا وہ بڑی بات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو صرف اس حدیث کو لیں گے کہ جو صحیح مسلم میں ہے۔ بھئی یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں تو نہیں ہے، یہ تو اہل سنت کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، تو آپ صرف صحیح مسلم کی حدیث کو کیوں لیں گے؟ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث کی پھر وہ اپنی مرضی سے تعویل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ جی صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کے میں اس کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو لوگ، اے لوگو، میں ایک آدمی ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات جملہ آپ نے 3 مرتبہ سنا ہے، یعنی مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کو تو پکڑنے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید سے متمسک رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن اہل بیت سے صرف محبت کا حکم دیا ہے، اہل بیت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے متمسک رہنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ باتیں جو اس نے کی ہے۔ رسول اکرم کا یہ کہنا کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سے متمسک رہو، دوسرے سے متمسک مت رہنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک سے محبت کرنا، دوسرے سے محبت نہیں کرنا۔ اچھا اگر آپ اہل بیت سے محبت کرنے کی تاکید ہے، اہل بیت کا خیال رکھنے کی تاکید ہے، تو کیا قرآن مجید سے محبت کرنے کی تاکید نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کا خیال رکھنے کی تاکید نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید نہیں ہے؟ کیا اس حدیث سے یہ معنی نکلتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر ذی شعور یہ کہے گا، ہر فہم و فراست رکھنے والا شخص یہ کہے گا کہ نہیں، یہ دونوں کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا، ان دونوں کو تھام کے رکھنا، ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، ان دونوں سے محبت کرنا، ان دونوں کا خیال رکھنا، ان دونوں کی پیروی کرنا، یہ حدیث دونوں قرآن اور اہل بیت کے بارے میں ہے، اور اہل بیت کو قرآن مجید کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ ایک ترازو کے 2 پلڑے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر آپ قرآن کو لیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں تب بھی آپ نے آدھا دین لیا، آدھا دین چھوڑ دیا۔ اگر آپ اہل بیت کو لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں تب بھی آپ نے آدھا دین لیا اور آدھا دین چھوڑ دیا۔ مکمل دین یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہا جائے، دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، دونوں کی پیروی کی جائے، اور دونوں کے ساتھ محبت کی جائے، دونوں کا اتباع کیا جائے، دونوں کا خیال رکھا جائے، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کی تاکید موجود ہے۔ اور یہ صرف صحیح مسلم کی روایت میں نہیں بلکہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے اندر سب کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ دونوں کے ساتھ